کسی شخص کی ذات میں موجود خصوصیت اس وصف کو کہتے ہیں جو صرف اس کی ذات میں پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے، یا اس کے غیر میں پایا تو جائے لیکن وہ اتنا مشہور نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ میں بھی ایسی کئی خصوصیات ہیں جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی، یا اگر پائی بھی جاتی ہے تو مشہور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہی ہے۔ آئیے کچھ ایسی خصوصیات سنتے چلیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ مراد رسول ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یعنی اے اللہ خصوصاً عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ 40ویں نمبر پر اسلام لائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت بدیہی یعنی بالکل واضح ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو اسلام لائے وہ 39ویں، اور جو آپ کے بعد اسلام لائے وہ 41ویں صحابی تھے، لہٰذا یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ 40ویں مسلمان ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائے جب کل مرد و عورت 39 مسلمان تھے، آپ 40ویں مسلمان ہیں، اسی واسطے سے آپ کا نام متمم الاربعین یعنی 40ویں مسلمانوں کے پورا کرنے والے ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 39 افراد اسلام لا چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر 40 کی تعداد مکمل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے فوراً بعد اس کا اظہار فرما دیا اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کیا، پھر اظہار حق میں خوف اور خطرے کا احساس کیوں؟ اس کے بعد تمام مسلمان 2 قطاروں میں کعبۃ اللہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے کفار مکہ کے گھروں میں خود گئے اور ان پر اپنا اسلام ظاہر کیا، کعبۃ اللہ شریف میں جا کر اپنے قبول اسلام کا اظہار کیا، جس سے تمام کفار مکہ میں یہ بات فوراً پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کے قبول اسلام سے اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا، اسلام کو تقویت ملی، مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور اعلانیہ اسلام کی دعوت دی جانے لگی۔ مسلمانوں نے کعبۃ اللہ شریف میں کفار مکہ کے سامنے اعلانیہ نماز ادا کی، کفار کی طاقت ٹوٹ گئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے نے جو ہے عزت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ محبوب خدا ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحبی ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، یعنی اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی، یعنی کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کے قبول اسلام پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر بن الخطاب، یعنی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آسمان والے ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھا تو مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا شروع کر دی۔ تمام مسلمان تقریباً چھپ کر کے ہجرت کرتے رہے تاکہ کہ کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خلیفہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، یعنی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور وہ عمر ہوتے۔ آپ کے علاوہ کسی خلیفہ کے لیے یہ فرمان جاری نہیں ہوا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے شیطان بھی ڈرتا تھا، بلکہ جس راستے سے آپ گزرتے ہیں شیطان وہ راستے ہی تبدیل کر دیتا ہے، شیطان آپ کی آہٹ سے بھاگ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر اسلام رویا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے مجھے بتایا، لَيَبْكِ الْإِسْلَامُ عَلَى موت عمر بن الخطاب، یعنی کہ اسلام حضرت عمر کی وفات پر روئے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ایک بار آپ کہیں سفر پر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کا فرمایا۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت مانگی میں نے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، لا تنسنا یا اخی من دعائکا، یعنی اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔